بعد دروازے پہ نوک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی لوگ گاڑی پہ بچے کو لے کے آ گئے تھے، لیکن آکسیجن اتر چکی تھی، ظاہر ہے بچہ تو زندہ نہیں تھا، بچے کو لے کے آ گئے، انہوں نے لٹا دیا، ہم نے دعا کرنا شروع کر دی۔ جب ہم نے دعا کرنا شروع کر دی تو 15-20 منٹ کے بعد دعا کرنے کے بعد جب ہم نے آنکھیں کھولی تو بچہ سامنے سے اٹھ کر پیچھے جا کے اپنے باپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ معجزے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہیلر ہوں، یہ معجزے بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی شفا دینے والا ہوں، یہ معجزے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع کل شفا کا کام کرتا تھا وہ یسوع آج بھی شفا کا کام کرتا ہے، اور وہ یسوع اس وقت تک شفا کا کام کرتا رہے گا جب تک کلیسیا زمین پر موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر اتنی گواہیوں کے بعد آپ کا کیا ایمان ہے؟ یہ پکڑنا۔ اتنی گواہیوں کے بعد یسوع مسیح لوگوں سے کلام کر رہا تھا، یسوع مسیح لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، لکھا ایک کبڑی عورت 12 برس سے خون جاری تھا۔ شریعت کے مطابق اگر کسی عورت کے خون جاری ہو تو وہ ناپاک ہے، اگر وہ کسی کرسی کو چھو لے گی کرسی ناپاک ہو جائے گی، کسی برتن کو چھوئے گی برتن ناپاک ہو جائے گا، کسی انسان کو چھوئے گی وہ انسان ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یسوع مسیح ناصری جا رہا ہے، اتنی بڑی بھیڑ تھی کہ یسوع درمیان میں تھا، اس یسوع تک جانے میں اس کے بس کا کام نہیں تھا، اس کمزور 12 برس سے خون جاری تھا، کتنا زور اس کے اندر رہ گیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس کا تو ستیاناش ہو چکا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ سامنے یسوع ہے، وہ عورت اپنے گھر سے نکلی، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ ساری بھیڑ کو چیرتی ہوئی ادھر کرتی ادھر کرتی، بھائی جی مجھے جگہ دے دو، بہن جی مجھے جگہ دے دو، گئی اور یسوع سے اس طرف منہ کر کے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ اس نے پیچھے سے جا کے یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھوا تو اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح نے کہا کسی نے مجھے چھوا کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ شاگردوں نے کہا لوگ تیرے اوپر گر رہے ہیں، تو کہہ رہا کسی نے چھوا۔ یسوع کے اوپر گرنا اور بات ہے، لیکن ایمان کے ساتھ چھو لینا اور بات ہے۔ اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو شفا آپ کے بدنوں میں اتر چکی ہے۔ اگر آپ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے مار کھائی ہے تو آپ اپنی بیماریوں کو یسوع کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی اسی وقت آپ اپنی بیماریوں کو یسوع کے بدن کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کی بیماریاں آپ کے بدنوں سے ختم ہو جائیں گی۔ پریز دی لارڈ۔ تو آپ نے جب آپ کی بیماریاں آپ کے اندر سے نکل جائیں، آپ نے سٹیج پر آ کر گواہی دینی ہے، یہ بتانا ہے کہ یسوع مسیح نے مجھے شفا دی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ کے بدنوں میں جو بھی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے جو کچھ آپ فیل کر رہے ہیں، کچھ بھی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری میرے بدن میں ہے، ابھی جب میں دعا کروں گا تو وہ جو فیلنگز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس سے ثابت ہوگا کہ آپ کو خدا نے چھو کر شفا دے دی ہے۔ جب میں دعا کروں گا تو اس طرح آپ کو لگا جس طرح کسی چیز نے مجھے چھوا۔ جب آپ یہ محسوس کریں گے کسی چیز نے مجھے چھوا، آپ فوری طور پر دوڑ کے آگے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کے پاس گواہی بھی نہیں ہے۔ آپ صرف ایمان سے آگے بڑھیں، بیماریاں آپ کے بدن میں نہیں رہیں گی۔ یسوع کی پوشاک کو چھو لیتے تو لوگ شفا پا جاتے تھے۔ ایمان کے ساتھ شفا ملتی ہے، ایمان کے ساتھ۔ ایک دفعہ میں لاہور میں عبادت کروا رہا تھا تو عبادت کروانے کے دوران بہت سارے لوگ تھے، لوگوں کے اوپر ایک ایک کر کے ہاتھ رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میٹنگ میں گرے ہوئے ہیں۔ میں چیک کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کوئی مسا میں گر گیا یا کسی میں بدرو ہے، میں چیک کرنے کے لیے جب اس ہال میں اترا لوگوں میں گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ویل چیئر پر آیا تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، اس کی ٹانگ بالکل ٹیڑھی تھی، اور وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب کوئی عورت یا مرد گرا تو اس کے ساتھ لگنے سے وہ بھی گر گیا۔ جب وہ گرا ہوا تھا زمین پر پڑا ہوا تھا، میں گزرا اور چلتے ہوئے میرا پاؤں اس کے ٹیڑھی اس طرح کی ٹانگ جس سے وہ چل نہیں سکتا تھا، اس ٹیڑھی ٹانگ کو جب میرا پاؤں لگا میں آگے نکل گیا۔ تو جب میں نے واپس آ کے دیکھا تو وہ بندہ سامنے کھڑا تھا ویل چیئر سے اٹھ کر۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ اس کی ٹانگ نے بالکل نارمل کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اسٹیج پر آ کر گواہی دی کہ جب آپ کا پاؤں میرے پاؤں کے ساتھ لگا تو مجھے ایسے لگا کسی چیز نے میری ٹانگ کو چھو لیا ہے۔
शिफा मेरे बदन के अंदर आ गई और मेरी टांग ने बिल्कुल ठीक तरीके से काम करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मौजज़े कौन करता है? खुदा करता है। यीशु मसीह के नाम से ये मौजज़ात होते हैं। अगर आज आपका ईमान है तो आप अपनी बीमारियों को यहाँ छोड़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके पास ईमान है तो आप अपनी बीमारियों को इसी जगह पर छोड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर बीमारियां छोड़ देने का ईमान है तो फिर उठें अपने कदमों पर। जिनके अंदर अपनी बीमारियों को छोड़ देने का ईमान है कि जब मैं उठूंगी तो मेरी बीमारी गिर जाएगी मेरे उठने से, सिर्फ वो लोग उठें, बाकी ना उठें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिनका ईमान है कि मेरे उठने से बीमारी नीचे गिर जाएगी वो उठे। जिसका ईमान है कि मेरे उठने से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसका ईमान है कि मेरे उठने से बीमारी नीचे गिर जाएगी, हालेलुया, वो उठे और अपनी आंखों को बंद करे, हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू कर दे। तो गिर रहा परवाह ना करे, गिरने दे उसे। जो जहां गिर रहा उसे गिरने दे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ना देखे, कोई तमाशा देखने वाली बात नहीं है। आप अपने हाथों को उठाकर अपनी शिफा मांगे खुदा से। जो भी बीमारी आपके अंदर है इस बीमारी को हुक्म दे यीशु के नाम से निकल जा। जो भी बीमारी है उसे हुक्म दे, गिरे रहने दे, जो गिर रहा है गिरने दे, छोड़ दे इसे। कोई ना पकड़े इसे, उसको छोड़ दे इसे, गिर गई है गिरने दे। ओह हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी शिफा ले यीशु मसीह के नाम से, शिफा ले यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के दर्द है तो दर्द तो फेंके यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त। हुक्म दे, आज दर्द तो मेरे बदन को छोड़ दे, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाई हूँ। आपने गीत नहीं गाना, आपने दुआ करनी है जो खड़े हैं। आपने अपनी बीमारियों को उतारना अपने बदनों से। काटे दुआ करें। हम दुआरी करेंगे, आप खुद दुआ करेंगे। हम लोग दुआरी करेंगे आप खुद मांगे। खुदा की हजूरी है, मैंने बता दिया यीशु यहाँ पर मौजूद है। दुआ करें। अभी बीमारी आपके
دل